بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حدیث نمبر 2 اسلام آباد فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ میں جس طریقے سے مارکس کی ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم کیے جاتے ہیں، اسی حساب سے میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ امید ہے آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، اگر آپ بالکل ایسے یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور دی میری باتوں پر عمل کریں گے، بتائی ہوئی باتوں پر، تو انشاءاللہ آپ کے 50 میں سے 50 نمبر آئیں۔ میرے اکثر اسٹوڈنٹس بلکہ زیادہ سے بلکہ تقریباً 80% بچے میری کلاس میں وہ 45 پلس یا پورے 50 میں سے 50 مارکس لیتے ہیں، انہی نوٹس کو استعمال کر کے، انہی چیزوں کو جیسے میں بتا رہی ہوں بالکل اسی طرح اس کو یاد کریے گا۔ کوئی پوائنٹ اگر نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اس کے آپ کے پورے نمبر ملیں گے۔ شروع کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 2 ہے، طلب العلم علم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ترجمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو بالکل ہو اسی طرح یاد کریں گے تو آپ کے پاس 2 نمبر آ جائیں گے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو معروضی سوال بھی بتاتی جاتی ہوں کہ اکثر اس میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، معروضی سوال بھی بن سکتا ہے۔ اتنا دیا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل ڈیش، تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ حدیث کا ترجمہ تشریح یاد کریں، حدیث کو 2-3 دفعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ بعض کا طلبہ کے مطلب آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، فریضہ کا آ سکتا ہے، علی پر، کل سب، یا ہر مسلمان۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو لفظی معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ یہ آپ اچھی طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میں سے آنے والے ایم سی کیوز بھی مکمل آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ دوسری چیز، کم از کم 2 سوالات آپ کے جو 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے سیکشن حصہ 2 میں، اس میں 2 سوالات آپ کے حدیث کے اندر سے ہوتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ تشریح تو ایک علیحدہ کوشچن ہے، اس کے ساتھ شارٹ کوشچن آنسر میں یعنی چھوٹے جو مختصر سوالات کے جواب میں، اس میں حدیث میں سے 2 کوشچن اندر سے بنائے جاتے ہیں، چاہے اس کا ترجمہ آپ سے سوال بنا کے دی جائے یا اس کے پوائنٹس میں سے کوئی سوال بنا کے آپ کو دے دیا جاتا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ اچھی طرح اس کو سمجھیے گا۔ تشریح، اس حدیث کا موضوع علم کی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حصول فرض قرار دیا گیا۔ ہر مسلمان میں اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ اب جو نیچے جتنے بھی پوائنٹس میں بتاؤں گی یہ آپ کے 2 نمبر کے پوائنٹس ہیں، 2 نمبر کے لیے۔ اب 2 نمبر کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیں تو اس کے 2 نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ اس کے 4 پوائنٹس، کم از کم 2 نمبر کے لیے آپ کے پاس 4 پوائنٹس ہونے چاہیے جن کو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح رٹا لگائیں۔ ہاں، کچھ اسلامیات میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایز اٹ یاد کیے جائیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہیں، کیونکہ ان کے وہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں تھوڑے سے مشکل، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو آپ کو آسان کر کے بھی بتاتی جاؤں گی۔ نمبر 1 ہے فطری تقاضا، یعنی انسان کی فطرت میں یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ حصول علم انسان کا فطری تقاضا ہے، یہ اسی طرح یاد کریں گے، کیونکہ اس کے لیے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ وہ دنیا میں ترقی کر سکے۔ آگے اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں سے کہیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یا گور سے قبر تک، سوری گود سے گور تک، قبر کو گور بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی ہم سی کیو میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 ہے مذہبی تقاضا، یعنی ہمیں مذہب کیوں کہتا ہے، مذہب کی ضرورت کیوں ہے علم حاصل کرنا مذہب کے لیے۔ علم کے بغیر نہ تو انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکتا ہے، یعنی اپنے حقیقی رب کو پہچان سکتا ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور نہ خیر و شر کی قوتوں کو، خیر کہتے ہیں بھلائی، شر کہتے ہیں برائی، اور قوتوں طاقتوں، اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، نہ اچھائی اور برائی کی طاقتوں کو۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہچاننے کے لیے یعنی جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ پہچاننے مشکل لگے تو اوپر جاننے لکھ دیں۔ حدیث ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملو لے لو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز میں بات کا آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک چیپٹر میں شامل ہے، آگے آئیں گے علم کی فرضیت اور فضیلت، اس میں بھی یہی ہے۔ تو ڈیش مومن کی گمشدہ میراث ہے، یا حکمت مومن کی گمشدہ ڈیش ہے، اس طرح کا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا علم کے دعا کے لیے فرمایا، ترجمہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یاد رکھیے گا اس حدیث یہ تو اچھا اس کے بعد بتاتی ہوں بھی آپ کو۔ نمبر 4، یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے بیچ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے کیا دعا کیا کرتے تھے، یا علم میں اضافے 2 نمبر کا سوال ہو سکتا ہے، علم میں اضافے کی دعا بتائیں، تو آپ عربی اس کے ساتھ بتائیں گے رب زدنی علما، ترجمہ بتائیں گے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اخروی نجات یعنی آخرت میں نجات، اخروی کا مطلب آخرت میں نجات، قیامت کے دن حقیقی نجات یعنی اصل چھٹکارا یا اصل نجات اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ اور ہر اچھائی کا علم ہونا انسان کو ضروری ہے تاکہ اچھائی کی جائے اور برائی سے بچا جائے۔ حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے یعنی اس کا راہ اپناتا ہے، راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب آخری لائن لازم لکھیں گے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ وہی قوم ترقی یافتہ کہلاتی ہے جس کی عورتیں اور مرد تعلیم یافتہ ہوں۔ اب اس میں سے ایک اور سوال بن سکتا ہے کہ علم کی فرضیت پر کسی حدیث کا ترجمہ، کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ یہ اکثر ہر دوسرے سال یا تیسرے سال یہ سوال آ جاتا ہے، تو آپ کو کم از کم یہ حدیث بھی اچھی طرح یاد ہونی چاہیے زبانی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چھوٹی سی ہے ود ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو یہ 2 نمبر پورے آ جائیں گے۔ یعنی کوشچن بورڈ میں آ جاتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں، یا علم کے حصول علم کی فرضیت پر، علم کے فرض ہونے پر ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں، تو آپ یہ والی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اسی طرح آپ کا MCQ یہ بھی بن سکتا ہے کہ حدیث کی روح سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ڈیش ہے یعنی فرض ہے۔ اب اس کا یہ تو ہو گیا آپ کا 2 نمبر کا ترجمہ، 2 نمبر کی یہ تشریح، اور اب 1 نمبر کا جو آپ کا پرچے میں آتا ہے اور وہ ہوتا ہے عملی زندگی سے تعلق، یعنی ہماری زندگی میں اس حدیث کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت اگر ہر مسلمان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان قوم ہر میدان میں نمایاں ترقی کرے گی اور دنیا میں ہم سر بلند ہوں گے، یعنی دنیا میں ہمارا نام ہوگا۔ یوں ہمیں دنیا و آخرت یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ یہ مشکل لگے تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم آدھی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ اب آگے آپ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنے سے اللہ اور اس کے رسول دونوں خوش ہوں گے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ یہ آپ کا عملی زندگی کا تعلق 1 نمبر کا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 3 یا پھر اس کے بعد پھر اسباق شروع کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ کوشچن آنسر اور MCQs بھی ساتھ ساتھ آپ کو کراتی آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔